بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خواتین و حضرات، کدو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب ترین غذا تھی، یعنی آپ کو کدو بے حد پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ متعدد روایات اس ضمن میں ملتی ہیں۔ کدو ایک ایسی سبزی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کدو کے حوالے سے ارشادات اور آج کے سائنسدانوں کی اس کے متعلق تحقیق اور کدو کے وہ فوائد جو یقیناً آپ آج سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کدو عقل کو تیز کرتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عام انسان کو نہ تو کسی وائٹامن کا پتہ تھا، نہ تو کسی منرل کا پتہ تھا، نہ کسی کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم کا پتہ تھا۔ یہ وہ دور تھا، آج سے 1450 سال پہلے کا دور، جب سائنسی ترقی اپنے ابتدائی مراحل میں بھی داخل نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے کدو کھانا شوق سے اس لیے شروع کر دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بے حد پسند تھا۔ مسلمان 1400 سال سے کدو اسی لیے انتہائی شوق سے کھاتے رہے، بلکہ کدو کو کدو شریف بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ کی مرغوب ترین غذا تھی۔ آج کی سائنس نے جب کدو کے بے پناہ فوائد نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے تو اب تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اگر کدو کے یہ فوائد پتہ چل جائیں تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہر کھانے میں صرف کدو ہی کھا لیا جائے۔ سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کدو کے بارے میں ارشادات بتاتے ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو کا سالن بہت پسند تھا۔ کدو کے ٹکڑے ہوں یا اس کا شوربہ، دونوں ہی بہت مرغوب تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ ایک آدمی کی دعوت میں تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ پیالے کی سب جانبوں سے کدو کو تلاش کر کے کھاتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے بھی کدو بہت محبوب ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے جب کھانا تیار کرایا، اگر میرے بس میں ہوا تو میں نے کدو ہی کا کھانا تیار کروایا یا کدو اس میں ضرور ڈلوایا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کدو بہت اچھی چیز ہے اور میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو مچھلی کے پیٹ کی درجہ حرارت کی وجہ سے آپ کے بدن مبارک کی جلد نہایت نرم ہو چکی تھی۔ دریا کے باہر کوئی سایہ دار درخت نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل ان پر کر دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ دوستو، کدو تر ہونے کے باوجود حافظے کو قوی کرتا ہے اور عقل کو تیز کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا ہونے کی وجہ سے کدو کو کدو شریف بھی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب یعنی تمام مسلمان، تمام عاشق رسول کدو کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ healthline.com ہمیں کدو کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ healthline.com بڑے واضح الفاظ میں لکھتی ہے کہ کدو وائٹامن اے کا بہت اہم سورس ہے۔ وائٹامن اے کیا کرتا ہے؟ انسان کی عقل کو مضبوط کرتا ہے۔ کدو میں 11% میگنیشیم، 11% کاپر، 16% پوٹاشیم، 19% وائٹامن سی اور 10% وائٹامن اے پایا جاتا ہے۔ کدو میں 11% وائٹامن B2 بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تمام منرلز اور یہ تمام وائٹامنز انسان کی عقل اور انسان کی ذہنی مضبوطی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسی تحقیق مزید یہ بتاتی ہے کہ کدو ہائی اینٹی آکسیڈنٹ کانٹینٹ رکھتا ہے، یعنی ایک ایسا مادہ جو کہ انسان کے جسم میں جان لیوا بیماریوں کو خود بخود ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور جو 2 جان لیوا بیماریاں کدو کھانے سے ختم ہوتی ہیں وہ آج اس دنیا میں سب سے زیادہ پھیل چکی ہیں، آپ گیس کر چکے ہوں گے۔ نمبر 1 دل کی بیماریاں مطلب ہارٹ اٹیک، نمبر 2 کینسر۔ جی ہاں، دنیا کی وہ 2 اہم ترین بیماریوں کو کدو ختم کرتا ہے یا کدو ان کو ہونے سے روکتا ہے جو کہ دنیا میں ہزاروں نہیں
لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اموات کا باعث بن چکی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب ترین، ان کی پسندیدہ ترین غذا انسان کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ صحابی صرف اسی لیے کدو کھا لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ کو کدو پسند تھا۔ آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کی سنت پر چلنے والے کتنی بڑی بڑی اور خطرناک بیماریوں سے خود بخود محفوظ ہو گئے۔ خواتین و حضرات، کدو میں وائٹامنز کے ایسے پیکس موجود ہوتے ہیں جو آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں۔ آپ کی امیونٹی یعنی جراثیم کے خلاف آپ کے جسم کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے، یعنی آپ کا جسم جراثیم کے خلاف کتنی مضبوطی سے لڑ سکتا ہے، کتنا زیادہ لڑ سکتا ہے، کدو آپ کے جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مذہبی کتاب نہیں کہہ رہی کہ جس پر چند لبرل اور اسلام سے نفرت کرنے والے چند لوگ اس کو جھٹلانے لگ جائیں، بلکہ یہ مغرب کی گئی اپنی سائنسی تحقیق اور انہی کی جانب سے چلائی جانے والی ویب سائٹ healthline.com ہمیں بتا رہی ہے۔ پیارے دوستو، سائنسی تحقیق مزید بتاتی ہے کہ کدو کے اندر لیوٹین بھی موجود ہوتا ہے۔ لیوٹین ایک ایسا اہم کیمیکل ہے جو کہ آپ کی نظر چشم، آپ کی آنکھوں کی نظر کو مضبوط کرتا ہے، اس کو کمزور ہونے سے روکتا ہے۔ تو کدو کھانے سے آپ کی آنکھوں کی نظر بھی بہتر ہوتی ہے۔ اور آخر پر سب سے اہم چیز اور سب سے ضروری چیز جس کے بارے میں ہماری بہت ساری خواتین، خاص طور پر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سرچ کرتی ہیں انٹرنیٹ پر، وہ ہے ویٹ لاس۔ ویٹ لاس کے بارے میں اس دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت پریشان ہے۔ اوور ویٹ ہو جانا دنیا کی ایک بہت بڑی بیماری بن چکا ہے۔ کدو اگر آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کا جو وزن ہے اگر زیادہ ہے تو وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ healthline.com یہ بھی کہتی ہے، کیونکہ کدو کو لو کیلری ڈائٹ کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا وزن بڑھ چکا ہے، آپ اس حوالے سے کافی پریشان ہیں، ادویات لے رہے ہیں، انٹرنیٹ سے نت نئی رنگ برنگی ویڈیوز دیکھ کر کئی قسم کے تجربات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مزید پیچیدگیوں میں الجھا رہے ہیں، تو خدارا سب چیزوں کو فی الوقت روک دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذا، جس کی گواہی تو آج کی سائنس بھی دے رہی ہے، اس کا استعمال کیجئے۔ کچھ عرصہ کدو کو اپنی غذا میں شامل کیجئے، زیادہ سے زیادہ کدو کھائیے، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا ویٹ لاس بھی ہوگا اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ کیا عظیم لوگ تھے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، کیا عظیم لوگ تھے جو رسول اللہ کے ایک ایک ارشاد پر عمل کیا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ان سے مس نہ ہو جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے، ایک ایک عادت، ایک ایک ادا میں ہم انسانوں ہی کا فائدہ ہے۔ رسول اللہ کی جتنی سنتوں پر ہم چلتے جائیں گے اتنا ہی ہماری زندگیوں میں سکون بڑھتا جائے گا۔ سکون سے مجھے یاد آیا کہ سائنسی تحقیق میں کدو کے حوالے سے ایک اور بات لکھی گئی تھی کہ جن لوگوں کو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، جن لوگوں کو سٹریس ہوتا ہے، یعنی حرف عام میں اگر کہوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے، وہ لوگ اگر کدو کا استعمال کریں گے تو کدو کے اندر ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دماغ میں جا کر آپ کے جسم سے ٹینشن کو باہر نکالتے ہیں، جو کہ آپ کے دماغ کو اچھا سوچنے، مثبت سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو کدو ایک چھوٹی سی سبزی، ایک سستی سی سبزی بازار میں دستیاب ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی پسندیدہ غذا ہے۔ اس کے اتنے فائدے کہ جو ہزاروں لاکھوں کی ادویات میں بھی آپ کو میسر نہ آئے۔ تو آج سے تہیہ کیجئے کہ کدو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے۔ اسلامک سلیوشن چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسلام اور قرآن و سنت کے ان درخشندہ پہلوؤں کو مسلمانوں کے سامنے اجاگر کرنا جو کہ ہم سے عموماً چھپے ہوئے ہیں، جن کی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مسلمانوں کو روزمرہ کی زندگی میں
بہت فائدہ دیتی ہیں۔ اسلامک سلیوشن کی یہ ویڈیو پسند آئی تو تمام مسلمانوں سے شیئر ضرور کیجئے تاکہ تمام اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ فوراً سے ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ان پر عمل کر سکیں اور اپنا فائدہ ان سے حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی جلد۔ اللہ حافظ۔